اللہ وبرکاتہ۔ جی دیکھیے، اثر مجاہد نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے پوچھا کہ جو شخص تمام دن روزے رکھتا ہو اور رات بھر نمازیں پڑھتا ہو، سمجھ رہے کہ نہیں، اور رات بھر نمازیں پڑھتا ہو مگر جمعہ اور جماعت میں شریک نہ ہوتا ہو، مگر جمعہ اور جماعت میں شریک نہ ہوتا ہو، اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ یعنی کوئی لوگ جو ہے رات بھر نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن جمعہ میں اور جماعت میں شریک نہیں ہوتی۔ جماعت سے مراد وہ تبلیغی جماعت نہیں، سمجھ لینا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ ابھی بیان جس کا چل رہا ہے، یعنی جماعت کی فضیلت اور تاکید تو نماز با جماعت سے جو پڑھی جاتی ہے چند لوگ مل کر کے، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ جماعت۔ تو اس جماعت کے متعلق ہے، یہ نہیں صرف تبلیغی جماعت سمجھ لینا۔ جمعہ کی نماز میں اور جماعت میں شریک نہ ہوتا ہو تو اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا کہ دوزخ میں جائے گا۔ کیا فرمایا؟ کون کون؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑی سی عبادت کر لیتے ہو گیا۔ ارے نہیں، اپنے وقت کے 24 گھنٹے کو دیکھنا ہے کہ ہمارا 24 گھنٹہ کس چیز میں گزر رہا ہے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو فرض کیا ہے سب سے پہلے عبادت میں ان کو دیکھنا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ جو عبادت اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے، یعنی ہم پر فرض ہے، واجب ہے، پہلے ان کو دیکھنا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ بعد میں نفل کو جو ہے دیکھنا ہے۔ اگر پہلے آپ نفل کو دیکھ رہے ہیں اور بعد میں آپ جو ہے فرض کو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس لائق نہیں ہیں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ پہلے کس کو دیکھنا ہے؟ فرض کا درجہ ہے، اس کے بعد واجبات جو کام ہے، واجبات کام ہے اس کو کرنا ہے، اس کے بعد سنت مؤکدہ والا کام کرنا ہے، اس کے بعد سنت والا کام کرنا ہے، اس کے بعد نفلی کام کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، وہ یعنی مثلا نفلی روزے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب رمضان المبارک کا روزہ آتا ہے تو وہ روزہ نہیں رکھتا ہے، تو اس کا نفلی روزہ رکھنا بیکار ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ کوئی نفل نماز پڑھتا ہے، پوری راتیں عبادت کرتا ہے، لیکن وہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتا تو اس کی نماز وہ کہاں جائے گا؟ اس کا ٹھکانہ کیا بتا رہے ہیں؟ دوزخ میں۔ کون بتائے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ اثر سلف صالحین کا یہ دستور تھا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ سلف صالحین یعنی نیک لوگ، پہلے کے نیک لوگوں کا، کہ جس کی نماز کی ترک ہو جاتی، جس کی نماز ترک ہو جاتی 7 دن تک، سمجھ رہے ہیں؟ کتنے دن تک؟ 7 دن، اس کی ماتم پرسی کرے، یعنی اس کی ماتم سمجھتے ہو؟ ماتم کس کی جاتی ہے؟ ماتم کے معنی سمجھتے ہو؟ کسی چیز پر انسان کا غم خواری کرنا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ مثال کے طور پر جیسے دنیا سے کوئی چلے جاتے ہیں تو اس کے خاندان والے جو کرتے ہیں تو اسی کو ماتم مرثیہ وغیرہ کہا جاتا ہے۔ صحابی کے اقوال بھی تھوڑے سے بیان ہو چکے جو در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، سمجھ رہے کہ نہیں؟ صحابی کے اقوال، قول قال یقول سے ہے، قول واحد ہے، اور جمع اقوال کیا ہے؟ جمع یعنی باتیں، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ترجمہ کے اعتبار سے۔ اب ذرا علماء امت سے مراد یہ ہمارے جو علماء ہیں، علماء امت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میں جو علماء ہیں وہ مراد ہے، علماء امت اور مجتہدین
مجتہدین امت، یعنی امت میں سے جو مجتہدین لوگ ہیں، مجتہدین سے کیا مطلب ہے؟ محنت کرنے والے، اجتہاد کرنے والے، یعنی مسئلہ مسائل میں جو غور و فکر کرتے ہیں اور مسئلہ کو مستنبط کرتے ہیں، ان کو مجتہدین کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ یہ سب نئے نئے الفاظ ہیں، ان سب کو جو ہے دیکھتے چلیے، سمجھتے چلیے۔ دیکھیے کہ ان کا جماعت کی طرف کیا خیال ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ علماء امت اور مجتہدین امت کو دیکھیے کہ ان کا جماعت کے متعلق کیا خیال ہے، اور ان احادیث سے انہوں نے مطلب کیا سمجھا ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ یعنی جو حدیث پیش کی گئی ہے ان سے علماء امت اور علماء مجتہدین امت نے کیا سمجھا ہے۔ دیکھیے نمبر 1، اکثر محققین حنفیہ کے نزدیک جماعت واجب ہے۔ اکثر محققین حنفیہ کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جماعت واجب ہے۔ محقق ابن حمام اور حلبی اور صاحب بحر الرائق وغیرہ ہم اسی طرف ہیں، یعنی یہ جتنے امام لوگ ہیں یہ سب کن کی طرف ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ تو یہ لوگ ہیں مجتہدین ہیں، علماء امت ہے، مجتہدین امت ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ نمبر 2، اکثر حنفیہ کے نزدیک جماعت سے سنت مؤکدہ ہے۔ سمجھ رہے کہ نا؟ اکثر محققین حنفیہ، علماء میں کئی قسم ہو رہی ہے، وہاں محققین حنفیہ تھے اور یہاں اکثر حنفیہ کے نزدیک جماعت سنت مؤکدہ ہے مگر واجب کے حکم میں ہے۔ اور در حقیقت حنفیہ کے ان دونوں قولوں میں کچھ مخالفت نہیں۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ اکثر حنفیہ کے نزدیک جماعت سنت مؤکدہ مانتے ہیں مگر واجب کے حکم میں۔ سنت مؤکدہ جو ہے کس کے حکم میں؟ واجب کے حکم میں۔ اور در حقیقت حنفیہ کے ان دونوں قولوں میں کچھ مخالفت نہیں، یعنی سنت مؤکدہ اور واجبات کو ایک ہی قریب قریب ہے۔ سمجھ رہے کہ جیسے واجب جو ہے فرض کے قریب قریب ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو دونوں ایک، اس میں کوئی مخالفت نہیں ہے۔ نمبر 3، فتنہ قنیہ وغیرہ میں ہے کہ بے عذر تارک جماعت کو سزا دینا امام وقت پر واجب ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ قنیہ ایک کوئی جگہ ہے کہ بے عذر نماز چھوڑنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ امام وقت پر سزا دینا، یعنی امام صاحب پر واجب ہے کہ وہ اس کو کیا کرے؟ سزا دے۔ کیا مطلب؟ مسجد کے امام صاحب نہیں، ایسا نہ کبھی تم مسجد کے امام بن جاؤ، جو نماز چھوڑ دے اس کو جو ہے تو کہنا کہ ہم پر واجب ہے، ہم تم کو سزا دیں گے، ہم مار کے پھوڑ دیں گے تم۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو یہ ہمارے جو بڑے اکابر ہیں وہ سزا لکھا ہے تو وہ سزا واجب، اور اس کے پڑوسی اگر اس کے اس فعل قبیح پر کچھ نہ بولے تو گناہ گار ہوں۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ اگر کوئی نماز جماعت سے نہیں پڑھتا ہے، جماعت چھوڑتا ہے، تو پڑوسی کو ان کو بولنا چاہیے کہ نماز پڑھا کیجیے، دعوت دینی چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ نہیں کہ اپنے جا کے چھپے سے نماز پڑھ کے آ گیا، کمبل میں گھس گئے۔ لوگوں کو دعوت بھی دینا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ پڑوسی الجار حق، پڑوسی کا حق ہے۔ اگر خود اچھا کھاتے ہو تو پڑوس میں بھی پتہ کرو، اسے بھی چھوٹے سے پیالے میں بھیجواؤ۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کیا پتہ پڑوس والے اچھا بھوکے سو رہے ہیں اور تم گوشت پلاؤ کھا کر کے سو رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس گوشت پلاؤ کے بارے میں پوچھ کر لے۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ نمبر 4، تارک جماعت ضرور گنہگار ہے۔ جماعت کو چھوڑنے والا ضرور گنہگار ہے اور اس کی گواہی قبول نہ کی جائے گی، یعنی جو باضابطہ جو ہے جماعت سے نماز چھوڑتا ہو، اکثر و بیشتر، یعنی جو چیز زیادہ تر کی جاتی ہے اور اس میں کم سم کوئی چیز نہ ہو۔ مثال کے طور پر دیکھو کہ آپ لوگوں کی حاضری 30 دن میں کتنا ہے؟ 27 دن ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور 3 دن نہیں ہے، تو اس کو حاضری مانا جائے گا، نہ کہ یہ بچہ غیر حاضر تھا۔ ایسا نہیں کہا جائے گا کہ یہ بچہ غیر حاضر تھا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ بچہ حاضر تھا۔ اگر انعام کی بات ہوگی
تو ان کو حاضر میں شمار کر کے دیا جائے گا. تو اسی طریقے سے جو اکثر و بیشتر لوگ نماز پڑھتے ہیں کبھی کبھار چھوٹ جاتے ہیں وہ نہیں، جو جماعت سے نماز پڑھتے ہی نہیں ہے بلکہ مسلسل بغیر جماعت کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا اور اس کی گواہی قبول نہیں ہوگی، بشرطے کہ اس نے بے عذر سہل انکاری سے جماعت چھوڑی ہو. یعنی کوئی عذر نہ ہو، بلا عذر، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی تکلیف، کوئی مجبوری نہ ہو. اگر مجبوری ہے تو گواہی بھی قبول ہے، پٹائی بھی قبول ہے، پڑھائی بھی قبول ہے، ہر چیز قبول ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ جی. نمبر 5، اگر کوئی شخص دینی مسائل کے پڑھنے پڑھانے میں دن رات مشغول رہتا ہو، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ہم اور آپ لوگ ہیں اور مدارس مکاتب میں جو دینی امور کرنے والے ہیں، اور جماعت میں حاضر نہ ہوتا ہو تو معذور نہ سمجھا جائے گا. جماعت میں نہ حاضر ہو تو معذور، یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ ہم پڑھ رہے تھے ہم اس لیے ہم نماز جماعت سے نہیں پڑھے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ کوئی عذر نہیں ہے. اور اس کی گواہی قبول نہ ہوگی، گواہی بھی قبول نہ ہوگی، اس لیے جماعت سے نماز پڑھا گی. شاہ صاحبان کا بھی یہی حکم ہے. چلیے آج یہیں تک. اس میں اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو